إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عنوان موضوع آپ بھائیوں نے سن لیا، صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات، اور اس میں صحابہ اکرام کے بعد جو ہمارے سلف صالحین آئے ان کی اس حوالے سے کیا سوچ رہی، کیا موقف رہا، اور انہوں نے ان کے اختلاف کے متعلق ہمارے لیے کیا رہنمائی چھوڑی ہے. یہ گفتگو حالیہ چند سالوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہے، رائج ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مختلف ویڈیو کلپس آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. اس میں صحابہ کرام کے اختلافات کو خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے. میں ذرا آغاز سے بات کو کروں گا تاکہ آپ ترتیب میں بات کو سمجھ سکیں. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بہت ہی مختصر، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو پورا سمیٹ لوں گا، اور جس میں کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ رہنما اصولوں کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ سکے. صحابہ کرام، آپ میں سے کون بھائی ہے جو مجھے ذکر کر سکے یا بتا سکے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے، آپ اکثر و بیشتر گفتگو سنتے ہیں، تو صحابہ کون ہیں؟ آپ بھائی نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ٹھیک ہے نا؟ یہی اس کی مشہور و معروف تعریف ہے. یہ اس صحابی کی تعریف ہے جس صحابی کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی، صاحب، ساتھی، دوست، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن مجید میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار میں تھے، اور غار میں آپ کے صاحب اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو مشرکین آپ کے سر پر پہنچ گئے، اور آپ کے صاحب، دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں جو ساتھ میں ہوتا ہے، آپ کے ساتھی، آپ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے گھبراؤ مت، پریشان مت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو ہم ہیں، اور ہم دو کے ساتھ جو تیسرا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا رب ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. مالک ارض و سما، وہ آپ کے ساتھ ہے. اذ یقول لصاحبہ، تو جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جن کا بار بار تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، چاہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے یا نابینا ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکے. عبداللہ ابن ام مکتوم، چاہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی ہو یا کوئی بھی حدیث روایت نہ کی ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہوئے ہوں یا نہ شریک ہوئے ہوں، وہ زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں دی. زید ابن ارقم، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس تابعین آیا کرتے تھے. زید ابن ارقم کے پاس، اور ان کو آ کر کہتے کہ یہ آپ کی آنکھیں، مقداد ابن اسود کو کہتے ہیں آپ کی یہ آخری آنکھیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں. یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کی.
یہ جو مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہ قول مرفوع کا حکم رکھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اس میں غیب کے متعلق بات کی گئی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ نے قد نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا دل سب سے پاک، صاف اور مشرف دل ہے۔ ثم نظر فاصطفاه لرسالتی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آخری رسول ہونے کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، اس کے بعد جو انسانیت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت کے دلوں کو دیکھا، اور جن لوگوں کو آپ کے ساتھی ہونے کے لیے چنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو سب سے صاف ستھرا دل پایا۔ ابر الناس قلوبا واقلهم تکلفا، خود عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی نیک لوگ تھے، یہ فنکار نہیں تھے، یہ ڈرامہ نہیں کرتے تھے، دکھلاوا نہیں کرتے تھے، یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کے اندر تکلف نہیں تھا، انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، ایمان کی خاطر انہوں نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، یہ مفت میں ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے لیے قربانی ساتھ دیا آپ کا۔ اب ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، چونکہ بات ہو رہی ہے سلف کی، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک تو غیر مسلم ہیں، ان کے نزدیک تو ہم ان کے دشمن ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ ہم ہوں، لیکن مسلمانوں میں جن کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے رہے، ان فرقوں میں، ان گروہوں میں، ان مسالک میں 4 طرح کے نظریات ہمیں ملتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق، 4 طرح کی باتیں جو لوگوں کے نظریات ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جو آپ کے ساتھ رہے لوگ، جو آپ پر ایمان لائے۔ ان میں 3 کا تذکرہ میں پہلے کروں گا، اور آخری بات جو سلف کا موقف ہے وہ آخر میں ذکر کروں۔ سب سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے صحابہ کرام کے مخالفین میں، سب سے پہلے وہ تھے خوارج۔ پہلے باغیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، ان اللہ یلبسک قمیصا، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اور لوگ چاہیں گے اس قمیض کو اتار دیں، تم نے اس قمیض کو اتارنا نہیں، وہ خلافت تھی، اللہ تمہیں خلافت دے گا، لوگ چاہیں گے تم سے اس خلافت کو چھین لیں، تم نے چھوڑنی نہیں ہے ان کے کہنے پر، کیونکہ یہ روایت قائم نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے مطالبے پر، لوگوں کے باہر نکلنے پر، لوگوں کے مظاہرات کرنے پر حکومت چھوڑ دی جائے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ احادیث کے بالکل مخالف ہے۔ جن لوگوں نے اپنی سوچ کو درست کرنا ہو، اس لیے سب سے پہلا فتنہ اور سب سے مزیدار فتنہ ہے، دل کو سب سے لبھانے والا فتنہ ہے۔ کیونکہ میرے جذبات کر جاتا ہے، میرے جذبات سے میل کھاتا ہے، اور جذبات جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو، اس کی اتباع کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز خواہشات کے بعد جذبات ہے، دین میں جذباتیت۔ اس لیے یہ مضمون الگ ہے، تفصیلی مضمون ہے، جس شخص کو اس مضمون کو سمجھنا ہو، اس میں راہ اعتدال کو سمجھنا ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو حکومت، حکمرانوں کے متعلق ہیں، صحیح مسلم میں کتاب الامارہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیگر کتب احادیث میں حدیث ہیں، جب ان کو ملا کر سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سسٹم چلتا کیسے، جو بالکل اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اور عقل کے موافق ہے۔ یہ سب سے پہلا گروہ تھا، یہ اٹھا سیدنا عثمان کے بعد ان کا ایک مرتب منظم گروہ بنا۔ اس دور تک یہ مرتب نہیں تھے، اس وقت تک یہ باغی تھے۔ اس کے بعد سیدنا علی کے دور میں یہ نکلے مرتب شکل میں، اور ان کے فتنے میں اتنے لوگ ملوث ہوئے، کیونکہ بات بڑی مزیدار تھی، ان الحکم الا للہ، بھائی اس زمین پر نظام اللہ کا چلے گا، حکومت تو اللہ کی ہے، اور جو سرکاری ملا ہوتے ہیں وہ نظام کے خلاف تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو آپ کو نماز، روزہ، استنجا،
خواتین کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، آپ کو وضو میں کس طرح وضو میں ناک میں پانی ڈالنا ہے کلی، یہ تو جو درباری ملا ہوتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں۔ آؤ نظام کی بات کرتے ہیں۔ نظام کی بات کی انہوں نے، اور اس نظام کی بات میں سیدنا علی کو بھی نہیں چھوڑا، سیدنا معاویہ کو بھی نہیں چھوڑا، دونوں کو کافر، سب کافر، سارے صحابہ کافر، کافر باقاعدہ کافر، مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کا قتل کرنا، وہ کہتے تھے اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے، ان دونوں کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ ان دونوں نے مسلمانوں کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حکم اللہ کا چلتا ہے، ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا تحکیم کہ ہم اپنے درمیان صلح کریں گے اور کسی تیسرے شخص سے اپنی صلح کروائیں گے۔ یہ بات ان کا کہنا کفر ہے، حاکم تو صرف ایک اللہ ہے۔ اور اس بنیاد پر سیدنا علی نے ان کے خلاف بھی پہلے ان کو سمجھایا، سیدنا ابن عباس کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اور جب سمجھایا تو ان میں سے بہت سے عام لوگوں کو بات سمجھ میں آئی دلیل کے ساتھ، کیونکہ جاہل تھے، جذبات غالب تھے۔ بس صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے، قرآن کی صحیح تفسیر۔ اسی لیے جب ہم باتوں کو سلف کے ساتھ جوڑتے ہیں نا کہ جی قرآن و حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو سلف کی تعبیر پر، سلف صالحین کی تفسیر پر سمجھنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ضرب انہی لوگوں پر لگتی ہے جو انقلابی ہیں۔ انقلابی کوئی بھی آدمی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ سلف پر کیچڑ اچھال دے گا، سلف کی تذلیل کر دے گا، صحابہ کو نہیں بخشے گا، لیکن وہ اپنے اس جذبات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، بہت سے ان میں سے واپس پلٹ آئے، اور پھر سیدنا علی نے جو ان سے قتال کیا، ان کی جڑوں سے ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ، سب سے پہلا فتنہ تھا، اس صحابہ کے متعلق سب سے پہلا نظریہ ہے کہ سب کافر ہیں، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، کوئی بھی ہو، سب کافر۔ جو بچے میں اس وقت موجود ہیں ان کے دور میں، سیدنا علی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کافر۔ بہرحال اس موقف پہ زیادہ تفصیل سے دوسرے زاویے سے میں تھوڑی سی میں نے بات تو کر دی، لیکن زیادہ تفصیل سے بات یوں نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ الحمدللہ اس نظریے کے صحابہ کو کافر کہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، صحابہ کو نہ ماننے والے اس اعتبار سے کہ جی صحابہ کی سوچ قرآن و حدیث میں کوئی معتبر نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کا چاہت کا اسلام چاہتے ہیں، جس میں شدت پسندی ہو، جس میں جذبات ہو، جس میں توڑ پھوڑ ہو، جس میں قتل و غارت ہو، جس میں شور شرابہ ہو، جس میں انقلاب کی بات ہو۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی قریب قریب کے زمانے میں دو گروہ ایک ساتھ میں وجود میں آئے۔ اس کے بعد جن گروہوں کا وجود سامنے آیا وہ تھے روافظ، جنہوں نے خاص طور پر ایک کوفہ کی سائڈ پر بڑے دھوکے باز لوگ تھے۔ سیدنا حسن جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے کوفہ میں ان کمبختوں کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے بہت دھوکے، فراڈی، جھوٹے، مکار سیدنا حسین کے ساتھ جو انہوں نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاریخ آج تک مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ایسے تقسیم ہوئے، سبب یہ کمبخت ہے کوفہ، جو انہوں نے خط لکھ کر کہا آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، اور راستے میں پھر انہوں نے جو کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ انہوں نے اہل بیت کی تعظیم کی، لیکن وہ تعظیم جو ہوتی ہے اللہ کی، انہوں نے اہل بیت کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا، اور اہل بیت کے مقابلے میں جو صحابہ کرام تھے سب کافر سوائے چند ایک کے، چند ایک صحابہ چھوڑے، باقی بس اہل بیت ہیں، باقی یہ سب منافق تھے پہلے نبی کے دور میں ان کے نزدیک، اور بعد میں سب کافر۔ یہ نظریہ، یہ سوچ ہمارے معاشرے میں بہت ہی عمدہ طریقے سے، سازش کے ذریعے سے ہمارے مسلمانوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے۔ صحابہ کے متعلق شکوک اور شبہات، پہلا سٹیج یہ ہے، یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ تو فلاں موقع پر بھی بھاگ گئے تھے، فلاں موقع پر بھی ساتھ نہیں تھے، انہوں نے فلاں موقع پر بھی ایسا کیا تھا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں کی غلطیاں، یہ جو آخر میں بات آئے گی اس کو میں ذکر کروں گا اس وقت کہ ان کی غلطیوں پہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ ائمہ اہل بیت جو ہے وہ ان کے نزدیک معصوم ٹھہر گئے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ غلطیوں سے پاک ہے، یہ جو کہہ دے وہی دین ہے، جو ان کی زبان سے نکل جائے وہی دین کے طور پہ قبول اور تصور کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ پھر وہ روافظ کے آگے شیعہ، اثنا عشریہ، یہ آگے بہری اور آغا خانی، زیدیہ، نصیریہ، یہ ان کے ایک فرقے الگ الگ اعتبارات سے جو چلتے رہے،
اور ان کے مختلف آپس کے اختلافات، عقائد اور نظریات کی ائمہ کی بنیاد پر اختلافات سے نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہے۔ تیسرا فرقہ جو صحابہ کرام کے زمانے کے آخر میں پیدا ہوا، وہ بالکل ان روافض کے الٹ تھے۔ وہ تھے نواصب، جن کے نزدیک اہل بیت ہی کافر تھے، نعوذ باللہ۔ ان کی اہل بیت سے دشمنی، ان کو سیدنا حسین کی شہادت کی خوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت کی تکلیفوں پر خوش ہوتے تھے۔ اب یہ بھی سوچ، کیونکہ روافض کی جہاں سوچ آتی ہے وہاں یہ سوچ بھی پنپتی ہے، شدت کے مقابلے میں ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور یہ سوچ اس سے زیادہ گھٹیا سوچ ہے۔ یہ خوارج سے ملتی جلتی ہے لیکن خوارج سے مختلف ہے۔ خوارج نے سب صحابہ کو کافر کہا تھا، اہل بیت، غیر اہل بیت، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، انہوں نے صرف اہل بیت سے دشمنی رکھی۔ اور تاریخ میں لوگ ایسے بھی رہے کہ یہ باقاعدہ 10 محرم کو خوشیاں مناتے تھے۔ ان کے 10 محرم کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا، کہ جس میں یہ خوشی باقاعدہ اس کو میلے کے طور پہ، اس دن کو عید کے طور پہ مناتے تھے سیدنا حسین کی شہادت پر رضی اللہ تعالیٰ۔ روافض کے اور نواصب کے جراثیم ہماری امت میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سیدنا معاویہ کے ذکر پر تکلیف ہوتی ہے تو یہ نشانی آپ کو روافض کے قریب کرتی ہے۔ اگر سیدنا علی کی شان بیان ہوتی ہے، سیدنا علی کی فضیلت ذکر ہوتی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا جاتا ہے، اور دل میں تھوڑی سی کڑن سی ہوتی ہے، کچھ خیال آتا ہے کہ سیدنا علی کی بات کیوں کی جا رہی ہے، تو یہ نظریہ آپ کو نواصب کے قریب لے کر جاتا ہے، ناصبیوں کو۔ ان سب چیزوں سے باہر نکل کر آئیے، اور ان سب چیزوں سے باہر نکل کر جو موقف بنتا ہے وہ ہے سلف صالحین کا، صحابہ کرام کے متعلق ائمہ سلف کا، اور وہ ان سب سے منفرد اور جدا ہے، جو نہ اپنے جذبات پر قائم ہے، نہ خواہشات پر قائم ہے، نہ اپنی مرضی اور رغبت پر قائم ہے، نہ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے اوپر اونچا کرنے والی بات ہے، نہ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے گرانے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ان میں جو بھی ایمان لا کر آپ کا ساتھ دیا جس نے، وہ اس فضیلت کو حاصل کر گیا جو قرآن و حدیث میں ان صحابہ کرام کے فضائل بیان ہیں۔ یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم، احادیث، اس کو ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کے لیے جب لوگ تاریخ سے باتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ سے پہلے قرآن ہے۔ یہ شخصیات قرآنی شخصیات ہیں۔ میرے آپ کے متعلق قرآن میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، مجھے غلط کہہ لیں، تو میرا اور آپ کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ میں آپ کو کافر کہہ دوں، میرا اور آپ کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اگرچہ یہ بھی جائز نہیں ہے، عام مسلمان کی تکفیر، عام مسلمان کے خلاف غلط سوچ قائم کرنا، سوء ظن، بدگمانی عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں بتائی ہیں نا کہ بھئی نماز پڑھتے ہو، وضو کرتے ہو، قدم اٹھا کر آتے ہو، ہر پانی کے قطرے کے ساتھ وضو میں گناہ نکل جاتے ہیں، پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہو، رکوع سجدے کرتے ہو، جھکتے ہو تو گناہ گر جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے قدم اٹھا کر جاتے ہو، ایک ایک قدم پر نیکی، ایک قدم پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ رمضان سے رمضان مکفرات ہیں، جمعہ سے جمعہ مکفرات ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز مکفرات ہیں، یہ سب گناہوں کو معاف کرنے والے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ہماری نیکی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ گناہوں کی معافی کے جو 4 ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ نیکیاں کرنا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 4 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کے پاس پہلے وہ نیکیاں موجود ہیں جن کے ذریعے سے اس سرمایہ سے اللہ نے ان کے اگلے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا۔ بدر کے موقع پر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اب جاؤ جو دل میں آئے کرنا، اللہ نے تمہیں پہلے ہی بخش دیا ہے، جو تم سے ہو وہ کرنا۔ ایسی ضمانت ایسے ہی نہیں دی گئی کہ وہ جو دل میں آئے گا وہ کریں گے،
انہوں نے پھر بھی وہی کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا. بیعت رضوان کے موقع پر بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد قرار دیا. اذهبوا فانتم الطلقاء، سورہ مکہ کے بجاؤ آج سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا. جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جن کو اللہ جن سے راضی ہو گیا، اللہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. میں راضی نہیں ہو رہا، میں ان کو معاف نہیں کر رہا، مجھے ان سے پریشانی ہے، مجھے ان سے تکلیف ہے. کیوں؟ اس مسئلے کو سمجھیے گا. ہم نہ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں اور نہ اہل بیت میں سے کسی کو معصوم مانتے ہیں. معصوم کا مطلب گناہوں سے پاک، معصوم کا مطلب جس کی بات 100% حقیقت، حجت، اٹل فیصلہ ہو. کسی کو، کیونکہ اللہ نے یہ بات کرا. میں نے کہا نا، میرا ایمان، میرا نظریہ، میرا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوگا، میرے جذبات اور خواہش کے مطابق نہیں ہوگا. کہ اگر مجھے زیادہ محبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں کہوں وہ جو بھی کرے وہ حق ہے. سیدنا ابوبکر کی بات تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ عقیدہ نظریہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے، سیدنا ابوبکر کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ معصوم نہیں ہے. سیدنا عمر ابن خطاب 10 سال کیا حکومت کی ہے، تاریخ آج تک حیران ہے. دنیا کو نیا رنگ، نیا اسلوب حکومت کرنے کا طرز سکھا گئے 10 سال کے اندر. وہاں تک حکومت کی، ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر کے، اس کے بعد تصور نہیں ملتا کہ اس انداز میں حکومت کی بھی جا سکتی ہے اتنے بڑے خطے پر. محاسبے کا جو نظام قائم کیا، جو عدل، جو انصاف، میں کہوں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ غلط کبھی نہیں ہو سکتے، وہ معصوم ہے. یہ نظریہ نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی لاڈلے تھے، بڑے ہی قریبی تھے. آپ کے ہاتھوں تربیت پائی ہے، آپ کو ان کے بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص خاص فضیلتیں عطا کی ہیں، ان خاص خاص موقعوں پر جو کسی اور کو نہیں ملی، لیکن پھر بھی معصوم نہیں ہے. غلطیوں سے پاک میں قرار نہیں دے سکتا. اس کا معنی نہیں ہے کہ میں ان کی غلطیاں ڈھونڈوں بیٹھ کے، میں ان کی غلطیاں نکالوں کہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے تو ان کی غلطیاں بتاؤ. پہلی یہ بات ذہن میں رکھیں، معصوم نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کو پہلے سوابق دے دیے ہیں، پہلے ایسی نیکیاں، ایسے ان کو ان کے کارناموں کی وجہ سے اعزاز دے دیا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں سے اللہ نے ان کو بچا کر بھی رکھا، محفوظ رکھا. اور اللہ نے اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو اللہ نے اس کو درگزر کر دیا ہے. اب وہ بات لمبی ہو رہی ہے. اصل میں اپنی یہ سارے باتیں سمجھانے کا مقصد یہ تھا، اس نقطے پر لانا کہ صحابہ کرام کے چونکہ یہ انسان تھے، چونکہ یہ محفوظ تھے، معصوم نہیں تھے، تو ان کے آپس کے اختلافات ہوئے. اور اختلافات 2 طرح کے تھے. ایک تھے علمی اختلافات، مسائل میں اختلافات، جو آپ احادیث کے اندر پڑھتے ہیں. بہت سے مسئلے ہیں صحابہ کرام کے درمیان میں، اجتہادی مسائل میں ان کی تطبیق میں اختلاف رہا. سیدنا عبداللہ ابن عباس کا کئی مسئلوں میں دوسرے صحابہ سے اختلاف رہا، سیدنا زید بن ثابت کا اختلاف رہا، اور دیگر صحابہ ہیں ان کا آپس میں مسائل میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف رہا، سیدنا عبداللہ ابن عمر کا اختلاف رہا، علمی مسائل میں، عملی مسائل کے اندر. لیکن اس میں پورا احترام باقی رہا. کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، کبھی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، کبھی کسی کے متعلق غلط بات نہیں کی، کبھی اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد یہ مسجد میں نہیں آیا کہ اس کو مسجد سے نکال دو. کیوں؟ کیونکہ ان کے اصول استدلال درست ہے. یہ ایک بڑے الگ موضوع ہے اور دلچسپ موضوع ہے. ادب اختلاف اور اسباب اختلاف یہ ہمیں سیکھنے کی، خاص طور پر ہم اہل حدیثوں کو تو بہت ضرورت ہے کہ اختلاف کہاں تک چل سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، کہاں اختلاف افتراق میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ الگ موضوع ہے. جو صحابہ کرام کے وہ اختلافات تھے جو ان کی زندگی کے ساتھ ہی چلے گئے. یہ علمی اختلاف تھے، ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہے. جو علمی اختلاف تھے، مسائل کے اختلاف تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، پھر بھی ان کی آراء موجود رہیں. بعد میں کسی نے ان کی رائے کو اختیار کیا، کسی نے اس کی رائے کو اختیار کیا. بعض مسائل کے اندر بعد والے جتنے ائمہ آئے، انہوں نے کسی ایک صحابی کی بات کو چھوڑ کر دوسرے صحابہ کی بات کو لے لیا. تو یہ تو ان کا علم تھا جو زندہ رہا. لیکن جو ان کے سیاسی مسائل تھے، جو آپس کے تنازعات تھے، جہاں کہیں قتال بھی ہوا،
اب بات کو تھوڑا سمجھیے گا، میرا لینا دینا کس چیز سے ہے؟ دین سے۔ میرا لینا دینا ان کے لڑائی جھگڑوں سے تو نہیں ہے، ان کی ذات جب دنیا سے چلے گئی، جھگڑا کس بات کا؟ بھائی ایک آدمی سے آپ کا جھگڑا تھا، لڑائی تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، آپ کا ذاتی کسی سے جھگڑا تھا، لڑائی تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، اب قبر میں چلا گیا، اب آپ اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ تو چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اب آپ اس کو چھوڑ دو۔ اب جو صحابہ کرام کے مابین اختلافات تھے سیاسی بنیادوں پر، وہ جب دنیا سے چلے گئے، وہ اختلافات بھی ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، کیونکہ امت کا اس پر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کوئی آخرت کی ہمارے مسائل منتج نہیں ہوں گے۔ اسی لیے سلف صالحین کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں مسائل ذکر تو ہیں، لیکن ان کا ذکر پھیلانا، ان کو موضوع بحث بنا کر شہرت حاصل کرنا، کیونکہ دلچسپی اسی میں ہوتی ہے جہاں پر آگ لگانے والی باتیں ہوں۔ میں آپ کو آپ کے متعلق نصیحت کر رہا ہوں نا کہ آپ کی یہ غلطی، آپ کو میں بہت برا لگوں گا، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں بیٹھ کے میں حنفیوں کا رگڑا لگا دوں، یہاں بیٹھ کے میں آپ کے مسلک کے مخالفین کو گالیاں دوں، آپ واہ واہ کریں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے ہر مسلک میں، ہر مسلک کے جو چلتے پھرتے حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے اپنے مخالف کو رگڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جس سے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک پالیسی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے۔ میں اگر آپ کی اصلاح کی بات کروں گا نا، اگر آپ نماز کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جی ہم لوگ آج کل معاشرے میں ایسے جی رہے ہیں، ہمارے اندر یہ خامی ہے، ہمارے اندر ہم اپنی بات کریں، ہمارے عقیدے میں یہ خامی ہے، تو میں آپ کو بہت زہر لگوں گا۔ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، آپ آسانی سے میری بات کو قبول نہیں کر پائیں گے، ہضم نہیں کر پائیں گے، اور یہیں میں بیٹھ کے آپ کے مخالفین کی، اپنے مخالفین کی دھجیاں اڑا دوں تو آپ کہیں گے واہ کیا تقریر کی ہے۔ اب جو صحابہ کے ہمارے تھے نا، ان کی جو آپس کی باتیں تھیں، ان کے جو آپس کے معاملات تھے، اس کو میں ہر محفل میں ذکر کر کے کیا ملے گا مجھے؟ چھپایا کسی نے نہیں ہے، کتابیں لکھی ہیں، اور جو حضرات یہ طعنہ دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں چھپایا ہے، تو انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ ان میں سے بہت سے تو ایسے جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی، اس نے اردو کی کتابوں سے لیا ہے، اردو کے تراجم سے لیا ہے۔ چھپانا ہوتا تو یہ ہوتا کہ جی اگلے ایڈیشن میں ان حدیث کو ہی نکال دیا جاتا، اگلے ایڈیشن میں ان حدیث کے ترجمے کو حذف کر دیا جاتا، ان کے ترجمے کو باہر کر، کتابیں چھاپ دی، لکھ دی، ان کے ترجمے کر دیے، ان حدیث کو ذکر کیا، ان حدیث کو امام بخاری نے چھپایا نہیں، امام مسلم نے چھپایا نہیں، سلف صالحین نے چھپایا نہیں، جو روایت ہو رہی تھی ان چیزوں کو ذکر کیا، تذکرہ کیا، ان کے ترجمے ہوئے، لیکن ان کو محفل محفل ذکر کر کے، ان کو ہر جگہ پر، ہر پروگرام میں، ہر جگہ پر بیٹھ کر گفتگو کر کے لینا کیا تھا؟ مقصد کیا تھا اس گفتگو کا؟ میں ذکر کر رہا تھا ان مسائل کو ذکر کرنا، ان مسائل کو بیان کرنا، اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا؟ سوال میرا پہلا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہر ہفتے آ کر انہی مسائل کو چھیڑوں، انہی مسائل پر گفتگو کروں، میں ایک بات لے کر بیٹھ جاؤں، اور وہ بات یہ ہو کہ سیدنا عمار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، فئہ باغیہ آپ کو قتل کرے گی، اس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ پیش کروں، یدعوہم الی الجنہ ویدعوہم الی النار، سیدنا یدعوہم الی الجنۃ ویدعوہم الی النار، سیدنا عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور یہ لوگ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور اس کو میں فٹ کر دوں کس پر؟ سیدنا معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر، ان میں کئی ایک اور صحابہ بھی تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ باغی لوگ تھے۔ بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سیدنا عمار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، اپنی زندگی میں کی تھی نا، اس کے تقریباً کم کچھ نہیں 30 سال بعد یہ معاملہ پیش آیا۔ 30 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا قتل ہوگا۔ اب ایک بندہ مخلص آدمی جس کو اس کے انجام سے واقف کروا دیا جائے، اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے اس کی راہ بڑی کٹن ہے، اس کا راستہ بڑا مشکل ہے، مخلص آدمی آسانی کے ساتھ نہیں جیتا، اس مخلص کو بڑی تکلیفیں آئیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذہنی طور پر تیار کیا، تکلیفیں بہت آئیں گی، اور اینڈ تمہارے قتل کی شکل میں ہوگا، قائم رہنا، ثابت رہنا۔ 30 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی آپ کو کہ کہے مثال کے طور پہ کہ تمہارا قتل ہوگا، اور ان کو تو خبر ایک ایسی شخصیت نے دی تھی جو بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، تو سوچئے نا ایک آدمی اپنی بس موت کی تیاری میں، بڑا مخلص آدمی تھے،
اب اس بنیاد پر ان چیزوں کو اچھال کر یہ ہمارے علماء نے اس کے کئی جوابات سوشل میڈیا پہ آپ سنتے رہتے ہیں، بڑی ویڈیوز تقریریں اس کے اوپر پورے سلسلے موجود ہیں، اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جن صحابہ یہ روایت کرنے والے تھے وہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ بھی تھے. انہوں نے تو ان کی تکفیر بھی نہیں کی، انہوں نے ان کو غلط بھی نہیں کہا. اس کا مطلب سمجھنے کا یہ ہے کہ جس زاویے سے میں حدیث کو سمجھا رہا ہوں اپنے اغراض کو پورا کرنے کے لیے کہ صحابہ کو کسی طرح گندا کر کے اور آپ کے اور میرے ذہنوں میں یہ زہر گھول سکوں کہ کسی طرح رافضی اچھے ہیں، وہ ائمہ معصومین والا نظریہ کسی طرح میں قبول کروا دوں آپ سے، اس کے لیے ایک تمہید پیدا کر دوں، صحابہ کے لیے آپ کے دل میں بغض پیدا کر دوں. تو سیدنا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ احادیث کو سمجھنا سلف صالحین کے طریقے سے. صحابہ اکرام نے اس حدیث کو اس طرح سے تو نہیں سمجھا جس طرح میں اور آپ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو اس حدیث کو میں نے اور آپ نے چھپائی بھی نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر جمعے کھڑا ہو کر ہر جمعے کے خطبے میں ہر خطیب ہماری ہر مسجد کے اندر انہی مسائل کو ڈسکس کرے جس سے شیعوں کو پوری تقویت ملے، شیعوں کو پوری سپورٹ ملے. میں اکثر ہی مثال ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہر گھر میں اختلاف اور جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں. تربیت یافتہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے گھر کے جھگڑوں کو ذکر نہیں کرتا باہر، گھر کی بات گھر میں ہی نپٹائی جاتی، چوراہوں پر کھڑے ہو کر بات نہیں کی جاتی. اور جو بچہ ایسا کرتا ہے نا گھر کا کہ گھر کے خاندان کی باتیں سب جگہ جا کے کر رہا ہوتا ہے، اس سے سب مزے لیتے ہیں، سب اس کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیونکہ سب کو عادت ہے دوسروں کے گھروں کے خاندان کے اوپر مذاق اڑانے کی، ان کا تماشا دیکھنے کی. اب جب یہ مثال پیش کرو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو گھر ہے وہ دین ہے، دین میں کون سی، دین میں تو خود انہوں نے تماشا بنایا، اس کو ذکر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو سوال یہ اس کو ذکر کر کے ملے گا کیا؟ بھائی میں سیدنا علی کے گروہ میں ہوتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انہی جیسے لوگ تھے جو سیدنا علی کے دور میں تھے، شمر کی شکل میں، عبید اللہ ابن زیاد کی شکل میں، انہی کی طرح کے لوگ تھے کمبخت جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور ان کو شہید کروانے میں پورا ساتھ دیا. یہ بڑے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں خباثت ہوتی ہیں صحابہ اکرام کے خلاف، یہ اس دور سے چلے آ رہے ہیں. یہی تو لوگ تھے جنہوں نے صحابہ اکرام کے مابین جھگڑے اور فساد پیدا کی. یہ بڑے تربیت یافتہ لوگ تھے. سیدنا علی بڑے تربیت یافتہ آدمی تھے، بڑے سمجھدار اور معقول آدمی تھے، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت چاہتے تھے. اختلافات ہو گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی حیثیت سے گئی تھی، اسی لیے جب وہ بعد میں روتی تھی حوض والے مسئلے کے اندر کہ ان کے اوپر کتے بھونک دیے تھے اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، جمل میں وہ پہنچ گئی تھی اور اس میں ان کو کہا بھی گیا، طبری نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان کو کہا بھی گیا آئیے آپ ام المؤمنین، ان کے درمیان اختلاف اور جھگڑا ہو رہا ہے، آپ کے آنے سے ہو سکتا ہے یہ تھم جائے، ام المؤمنین کو دیکھ کر رک جائے، عورت بھی اور ام المؤمنین بھی. لیکن ان کے بیچ میں کمبخت ایسے ہی فتنہ پرور لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ اگر ہم سیدنا علی کے دور میں ہوتے تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی اور معاویہ کا گریبان ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہی کمبخت تھے، اسی نسل کے، اسی گندی سوچ کے لوگ جنہوں نے ام المؤمنین تک کا خیال نہیں کیا اور اس جھگڑے اور فساد کو جاری رکھا. ام المؤمنین پچھتا کر واپس آ گئی اور اپنی پچھتاتی تھی اپنی زندگی کے اندر کہ کاش میں نہ جاتی. وہ لڑنے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ مسئلے کو، ایک تو تھا سیدنا عثمان کے متعلق مسئلے کو حل کیا جائے ان کی شہادت کے، اور دوسرا یہ جو اختلاف اور جھگڑا چل رہا ہے اس کو ام المؤمنین کی حیثیت سے ختم کروا سکیں. لیکن وہ ختم نہ ہوا، وہ تو مزید آگ لگانے والے جو صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نچلے طبقے کے لوگ، چمچے، ان چمچوں نے بڑا کام خراب کیا. ورنہ سیدنا علی، آپ تاریخ پڑھیں، ابھی یہ تفصیلی مضمون ہے، میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں، میں نے بھی اکثر اس پر گفتگو کی ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات، آپس کی محبتیں مودتیں بڑی عجیب انداز کی تھیں. ہماری طرح کے وہ کم ظرف لوگ نہیں تھے، بڑے اعلیٰ معیار کے، اعلیٰ سوچ رکھنے والے، بڑا دل گردہ رکھنے والے لوگ تھے. سیدنا حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیہ باغیہ جس کو قرار دیا، سیدنا معاویہ کو قاتل قرار دیا، سیدنا عمار کا، ان کو جہنم کی طرف بلانے والا جن لوگوں نے قرار دیا، بعد میں جن کو مولا حسن کہتے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں، علیہ السلام بھی کہتے ہیں، انہوں نے تو ان سے صلح کر لی، انہوں نے تو ان کو امیر المؤمنین مان لیا. خود وہ مومن تھے، انہوں نے اپنا امیر تسلیم کیا، وہ امیر المؤمنین ہو گئے. امیر الشام سے وہ امیر المؤمنین قرار دیے گئے نا. سیدنا حسن نے، سیدنا حسین نے جب بیعت کی، جو بھی صلح ہوئی، جو بھی شرائط پر جیسی بھی ہوئی صلح ہو گئی نا، اس کے بعد کوئی اور امیر تو نہیں رہا مسلمانوں کا، کوئی اور خلیفہ تو نہیں رہا سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور خلافت اور بیعت کے بغیر یہ بھی نہیں رہے. انہوں نے جب اپنا امیر تسلیم کر لیا تو بعد میں کوئی
معمولی آدمی کم ظرف آدمی اٹھ کر یہ کہے آج بھی انہی مسائل کو لے کر کھڑا ہو جن مسئلوں کو بیٹوں نے اپنے والد کے ساتھ جس شخص نے اختلاف کیا تھا اس کو ختم کر دیا، تو بعد والا کون ہو سکتا؟ میں نے شروع میں جملہ کہا تھا نا، کم وقت کوفے والے تھے، سیدنا حسن نے ان کو بہت اچھی طریقے سے پہچان لیا تھا، والد کے جانے کے بعد فوراً انہوں نے مسئلے کو سلجھایا، معاملے کو ختم کیا کہ ان کم وقتوں کی باتوں میں آ کر مسلمان تباہ و برباد ہوتے رہیں گے، اور بعد میں انہوں نے سیدنا حسین کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا۔ یہ بھانپ گئے تھے، سمجھ گئے تھے۔ میں اب اپنے آپ کو یہ دیکھوں کہ میں کوفہ والوں کی طرح طرز عمل اختیار، آگ لگانے والا کام، بھڑکانے والا کام، مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرنے والا کام، میرے سامنے ام المؤمنین اور میں لڑائی جھگڑے کی بات کروں، یا میں اختلاف کو ختم کرنے والا کام سیدنا حسن کی طرح، سیدنا حسین کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ شبابی اہل الجنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، میں ان کی راہ پر چلوں یا ان کوفے والے کم وقتوں کی راہ پر چلوں، فتنہ پرور لوگوں کی راہ پر چلوں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی پوری کوشش کی؟ میں کس راہ پر چلنا چاہتا ہوں؟ ہم تو مسلمانوں کو سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی تعلیمات پیش کرتے ہیں اختلافات کو ختم کرنے کی، ہم ان کے درمیان ان کوفے والے بدبختوں کی تعلیمات پیش نہیں کرتے جو آگ لگاتے تھے، جو لڑواتے تھے، جنہوں نے سیدنا عمار کو دھوکے سے قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سیدنا عمار کی مخالفتیں کی، جنہیں پورے اس گروہ کے درمیان آگ لگانے کا پورا کردار ادا کیا۔ اب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے یہ اختلافات، ان کے معاملات ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ان کے علمی اختلافات باقی رہے کیونکہ ان پر میں نے عمل کرنا ہے، ان کے ان اختلافات پر، سیاسی معاملات پر میرا کوئی عمل نہیں ہے، میرے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہاں ان کے متعلق اگر میں گفتگو کروں گا، اپنی زبان کھولوں گا تو میرا عمل بن جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں کچھ بھی بولتا ہوں میرے باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن میں اپنے ایک ایک کلمے کا جواب دوں گا، ایک ایک بات کا، ایک ایک جملے کا اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ میں یہاں پر اپنی واہ واہ، اپنی شہرت، روافظ کے لیے راستے ہموار کرنے کی خاطر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر کے چلا جاؤں، اور کل قیامت کے دن یہ صحابہ کرام میرے مد مقابل کھڑے ہوں، ان کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو، کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ یہ قرآنی شخصیات ہیں، آپ ان کے فضائل قرآن سے بے شمار بار منبر و محراب سے سنتے رہتے، اسی لیے میں نے ان باتوں کو، ان دلائل کو ذکر نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرامین کا تذکرہ نہیں کیا جو صحابہ کرام کی فضیلتوں میں وارد ہے، ان آیاتوں کو نہیں پڑھا میں نے صرف آپ کو بتایا کہ اپنی زبان اور دل کو، یہ سلف نے ہمیں سکھایا کہ خاموش رکھنا، بند رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تین باتیں آخر میں، تین جملے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک امام احمد رحمہ اللہ کا ہے کہ جب ان کے سامنے پوچھا گیا کہ یہ جو صحابہ کرام کے اختلافات کو پیش کرتے ہیں کیسے لوگ ہیں، فرمایا ان لوگوں کا مقصد دین کو ڈھانا ہے، دین کو برباد کرنا ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، بڑے مشہور زیرک عالم محدث، وہ کہتے ہیں اذا رأیت رجلا ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، کسی بھی ایک آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی بھی ایک صحابی کی شان میں نقص نکالنے کی، عیب نکالنے کی کوشش کر کے اس کو عیب کے طور پر پیش کرتا ہے، تو یہ بات جان لینا یہ آدمی زندیق ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، یہ دین کو برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا انہی شخصیات کے ذریعے سے۔ کسی ایک شخصیت پر طعن ہو گیا، کسی ایک شخصیت کو ہم نے گرا دیا، سارا دین ختم ہو گیا۔ سارا قرآن بھی ہمیں انہی کے ذریعے ملا ہے، احادیث بھی ہمیں انہی کے ذریعے ملی ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اگر شک اور شبے کا دروازہ کھول دیا جائے نا تو لوگوں کی ولدیت میں شک اور شبہات کی بات آ جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا مسئلہ تو بہت آغاز کا ہے، اس لیے انسان یہ شکوک اور شبہات کا دروازہ کبھی نہ کھولے، احتیاط کے ساتھ گفتگو کرے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلے۔ اور تیسری بات جو پوچھی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں بھی بات ہوئی، بعد میں بھی ہوئی کہ آپ لوگ اگر اس دور میں ہوتے تو کیا کرتے، معاویہ سیدنا علی کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے، کس کا ساتھ دیتے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ، اور بھی ائمہ سے، امام شافعی، دیگر اور بھی ائمہ سے اس قسم کی باتیں منقول ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے درمیان لڑنے سے بچا لیا، ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، تو کم از کم اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو ان کے متعلق چلانے سے محفوظ رکھیں۔ تلواریں اگر اللہ نے ہمیں، اللہ کی توفیق ہوئی کہ اللہ نے ہمیں محفوظ کر دیا، تو کم سے کم اپنی زبانوں کو ان کے خلاف چلانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اس مسئلے میں گفتگو کر کے اللہ کی قسم کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت
لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ لوگ جا چکے ہیں، انہوں نے جو نیکیاں کی وہ ان کے ساتھ، جو کچھ وہ کر کے گئے اور دوسرے کام وہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں کہ کسی پر فیصلے دوں، کسی کو جنت کا ٹکٹ دوں، کسی کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا، فرامین کا پابند ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے کہا ہے، میرا عقیدہ بھی وہی ہے، میرا نظریہ بھی وہی ہے، میری سوچ بھی وہی ہے، اور میرا عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سلامتی والا راستہ نصیب فرما دے، جس میں ہم اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا احترام کرنا سیکھ جائیں، جس میں ہم ان کی طرف سے منتقل ہونے والے دین کی قدر کرنا سیکھ جائیں، اور اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مقدم کر کے، یہ بڑا دلچسپی والا موضوع ہے، اپنی دلچسپی کو اس حوالے سے ختم کر کے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجئے۔ کل قیامت کے دن میں نے اپنے عمل کا، اپنے قول کا حساب دینا ہے، نہ میں نے سیدنا علی کے معاملات کا حساب دینا ہے، نہ سیدنا معاویہ کے معاملات کا حساب دینا ہے، نہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمل میں جانے کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر سیدنا علی پر لعن طعن کرواتے تھے، کیا یہ بات ثابت ہے؟ صرف ایک جملہ ثابت ہے، اس کے علاوہ سب بکواس ہے کہ سیدنا علی ممبر پر لعن طعن کر۔ مجھے بتائیے یار، کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کیا اس چیز کو دیکھ کر خاموش رہ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ گالیاں دلوا رہے ہیں اور وہ خاموش ہوں؟ ممکن ہے ایسا؟ بس ایک روایت ہے بخاری کی جس میں سیدنا سعد بن ابی وقاص جب ان کے پاس گئے تھے سیدنا معاویہ کے معاملے کو رفع دفع کروانے کے لیے، تو انہوں نے اس وقت ابو تراب، بڑی محبت والی لقب تھا سیدنا علی کا، بڑا ان کو پسندیدہ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا قصہ ہے۔ ابو تراب مٹی والا، اللہ کے رسول نے ان کو یہ جب جملہ کہا تو ان کو بڑا پسند تھا، اس کے بعد سے کوئی ان کو ابو تراب کہتا بڑا پسند آتا، حالانکہ اصل کنیت تو ابو الحسن تھی، لیکن ابو تراب بڑا پسندیدہ تھا۔ تو یہ انہوں نے سیدنا معاویہ نے یہی جملہ استعمال کیا سیدنا سعد بن وقاص کے سامنے کہ ما یمنعک ان تسب ابا تراب، بھائی مجھے سمجھانے آ گئے، جا کے ذرا ابو تراب کو بھی تو کچھ برا برا کہہ دو۔ سب جو ہے نا عربی زبان میں سب، یہ گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو کوسنے کے لیے بھی، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی، کسی کو غلط کہنے کے لیے بھی۔ سب، اور بھی صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے متعلق سب کی، یہ سب کا لفظ جو ہے یہ بڑا عام لفظ ہے، یہ صرف ایسے ماں بہن کی گالیوں کے لیے، کیونکہ ہماری تربیت ہی اصل میں نا جس مزاج میں، جس ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، ہم قرآن اور حدیث کو اسی مزاج سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے تربیت پائی، ہم نے دیکھا جمہوریت ہے، یہاں پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، ان کے جھگڑے چلتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو ہم نے سمجھا صحابہ کرام کی جو پارٹیاں تھیں وہ بھی شاید ایسی تھیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ سیاسی منظرنامہ، تو ہم نے ان چیزوں کو اس زاویے سے سمجھا۔ وہاں سب کا لفظ آیا تو ہم نے کہا کوئی بازاری زبان، جیسے میں خود بولتا ہوں بازار کے اندر ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہوں، سمجھتا ہوں وہ بات تھی۔ تو نے صرف ایک سعد بن وقاص کو کہا کہ جا کے ذرا ان کو بھی تو کہو، مجھے سمجھانے آ گئے، میں تو ایک طرح سے حق پر ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں سیدنا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، تم مجھے الٹا سمجھانے آئے ہو، جا کے ان کو سمجھاؤ۔ صرف یہ ایک جملہ ثابت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس پر بھی سعد بن وقاص کیا غیرت مند آدمی نہیں تھے؟ وہ غیرت مند صحابی نہیں تھے، اشرم مبشرہ میں سے نہیں تھے؟ انہوں نے اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا جو آج ہمارے گلی محلے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ گالیاں دلوا دی اور سیدنا معاویہ کے خلاف باتیں کھڑی شروع کر دے۔ سعد بن وقاص نے وہ ریئیکشن نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ اس کے علاوہ حلفاً میں کہتا ہوں، یہ جو جتنی تاریخ میں آتا ہے ممبر و محراب پہ گالیاں دلوائی جاتی تھی باقاعدہ، تصور میں آ سکتا ہے یار، آپ خود سوچیں، یہ کوئی ہمارا کوئی شام کے 9 بجے کے بعد والا کوئی ٹی وی کا ٹاک شو ہے جس پہ بیٹھ کے نون لیگ پی ٹی آئی لڑ رہی ہو؟ ہم نے کیا بکواس کس طرح کی کر رہے ہیں، ہمارے کس طرح کا مزاج بنا ہوا ہے؟ اب اللہ کے لیے قرآن و حدیث کو، ان چیزوں کو اسی حساب سے سمجھے جس ماحول کی چیزیں ہیں، اپنے ماحول کے حساب سے ان باتوں کو سمجھیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا جو آج نکلوایا جا رہا ہے ہم سے۔ کسی ایک جگہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، باقی تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بھی مذکور ہے۔ تو تورات اور انجیل کے نسخوں کے اندر یہودیوں نے تحریف کر کے یہ تک لکھا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ لکھا تو وہ لوگ کہتے ہیں جی لکھا ہوا ہے تو اس کو ہی ذکر کیا جا رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا جبھی تو ذکر کیا جا رہا ہے، تاریخ میں اتنا کچھ آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ بہت سے کہنے والے کہتے ہیں، اب میں کیا نام لوں ان جراثیم کو، ہمارے اہل السنہ کے اندر پھیلانے والے چلے گئے دنیا سے، اللہ درگزر فرما دے ان سے،
بڑا ظلم کر کے گئے، یہ بڑا جراثیم صحابہ کرام کے متعلق کو پھیلا کر چلے گئے. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، جبھی تو وہ عربی کتابوں میں آیا تو مولانا مودودی نے اسی لیے تو ترجمہ کر کے خلافت و ملوکیت کے اندر لکھا ہے، کوئی اپنے گھر سے تھوڑی لے کر آئے. بابا دیکھو تو صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ ہر چیز جو تاریخ میں آئی ہے تو تاریخ میں یہ بھی تو آیا کہ سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے غلط شراب پی کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ کر دیا غلط. یہ بھی تو لکھا ہوا تو ہے، مانتے ہو سچ سے؟ یہ مان لو گے تو ایمان سے محروم ہو جاؤ گے. یہ تحریف شدہ جو یہودیوں کی اپنی تحریف ہے، انہوں نے گند کیا ہے، پلٹا کیا ہے، اس کے اندر تو لکھ دیا انہوں نے. اب مانو. اسحاق جھلوی بھی یہی کہتا تھا بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، جبھی تو اتنا کچھ لکھا ہے کہ وہ سیدنا عمر ابن خطاب نے دروازہ گرا دیا تھا، جلا دیا تھا، اور ان کے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل کو ضائع کر دیا. کچھ تو ہوا ہوگا جبھی تو ان شیعوں کو اتنی غیرت آتی ہے. کچھ تو ہوا ہوگا. بابا لکھنے سے، تاریخ میں موجود ہونے سے اس کو صحیح، یہ سب چھوٹی کہانیاں ہیں، مکاریاں ہیں آپ کے اور میرے ایمان کو برباد کرنے کے لیے. ایسا ہوا ہوتا اور بعد میں سیدنا علی سیدنا عمر کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے، ان کے دور کے قاضی بنے ہوئے ہوتے، وہ عقل میں آنے والی بات ہے. میں اپنے لیے اس غیرت کو مان سکتا ہوں کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر اور کل کو میں اسی کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں. یہ تو پی ٹی آئی، نون لیگ اور یہ زرداری پارٹی تو کر سکتی ہے کہ صبح کو ایک دوسرے کو گالیاں دیں، شام کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور پارٹیاں بدل لیں. یہ ہمیں وہی سوچ دکھائی جا رہی ہے. صحابہ کرام غیرت مند لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے. اس لیے بات کو، جب یہ ایمان کا مسئلہ آ جائے نا، تو بات کو پوری صحت کے ساتھ جانچا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے کمبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عقائد کے اندر خبر واحد بھی قبول نہیں ہے. عقائد عقیدے کا اگر مسئلہ ہو تو ایک آدمی کی، ایک صحابی کی بیان کرتا روایت مضبوط نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے متعلق جو عقیدے کا مسئلہ ہے اس میں تاریخ کی جھوٹی باتوں کو بھی بے سروپا، بے سند کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اپنی خواہش کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو راضی کرنا ہے ووٹوں کے لیے، کسی کو خوش کرنا ہے، کہیں سے فنڈ لینا ہے، کسی کی حمایت لینی ہے، سیاسی چکر الگ ہیں، بہت سے معاملات ہیں. لیکن اس چکر میں ہم لوگ بیوقوف بننا ہے. ہم عوام جو ہے، سادی عوام جو ہے نا، وہ ان کا ایمان بک رہا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اس لیے للہ فی اللہ آنکھیں کھولیے اپنی، اور اس طرح کے اعتراضات کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھیے. اپنے ایمان کی، میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے ایمان کی فکر کیجیے. آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت آپ کا ایمان ہے. اس میں یہ جذباتیت ایمان کے اندر زہر قاتل ہے. جذبات کو ہمیشہ ایمان کے آگے زیر کر دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے ختم کر دیجیے، ورنہ ایمان اسی حساب سے کم ہوگا جس حساب سے جذبات بڑھیں گے. اور یہ چیز بعض اوقات انسان کو اتنا اوپر لے جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے انسان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ان کا سراہتا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور گویا کہ طرز عمل ہوتا ہے اللہ کے نبی ہوتے کون ہیں یہ بات کہنے والے. یہ بھی جرت لوگوں کے اندر پیدا ہم نے ہی کی ہے. تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. پنجتن پاک کے بارے میں وضاحت فرما دیں، اہل بیت میں کون کون شامل ہے. بڑا تفصیلی ہے. ابھی محرم میں ریکارڈنگ بھی کروائی تھی، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. بھئی یہ جو حدیث قصہ جس کو کہا جاتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، صحیح مسلم کی حدیث، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں. سیدہ عائشہ نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدنا فاطمہ کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، اور چادر کے نیچے لیا، اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. جب وہ جس کو حدیث قصہ کہا، جو چادر والی حدیث، تو یہ اہل بیت ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں. داماد عرفن بھی، عرب میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، پہلے بھی، آج بھی، شریعت میں بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے داماد. نواسے اپنے دادا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، نانا کی طرف منسوب نہیں ہوتے. آپ کے جو نواسے ہیں وہ آپ کے اہل بیت نہیں ہیں، وہ اپنے باپ اور اپنے دادا کے اہل بیت ہیں. آپ کے پوتے آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے پوتے جو ہیں وہ اپنے نانا کی طرف نسبت تھوڑی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ تو جو اہل بیت ہیں بیویاں ہیں. قرآن نے ان کو، جو 22 پارے میں سورہ احزاب میں ہے، یہ جو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ اور ویطہرکم تطہیرا، یہ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت کے اوپر خصوصی اپنے فضل اور کرم کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. تو بیویاں اس دور میں بھی، عرفن بھی، ان کی ولدیت اور ہوتی ہے، والد کوئی اور ہوتا ہے. شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس کی گھر والی شمار ہوتی ہے.
یہ اس دور میں بھی تھا. قرآن نے بھی اس چیز کو ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کی گھر والی قرار دیا 12ویں پارے میں سورہ ہود میں. تو بیویاں گھر والی ہیں ہی ہیں. پھر انسان کی اپنی اولاد تو ہے، بنتا ہی گھرانہ اس سے، اپنے بیٹے بیٹیاں وہ سارے اہل بیت ہیں. پھر وہ اہل بیت جن کے اوپر صدقہ حرام ہے ان کا بھی تذکرہ وہ بنو ہاشم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور قبائل کے حوالے سے اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے. امام شافعی کا اپنا قول ہے جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قصہ والی فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. یعنی جو اہل بیت کے فضائل ہیں، جو اہل بیت کی خصوصیات ہیں، وہ میرے نواسوں کو بھی حاصل ہیں، میرے ازدامات کو بھی حاصل ہیں. جو ان کو نہیں مانے گا اہل بیت سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منکر ہے. باقی دوسروں کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا کہ وہ اس موقع پر نہیں تھے، وہ شامل نہیں ہے، انتہائی جہالت کی دلیل ہے. کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر انہوں نے کوئی اپنی محرومی، کوئی جس طرح کے لوگ طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں سیدہ عائشہ پر، یار یہ سارے فضائل، اکثر و بیشتر فضائل اہل بیت کے امت کو بتانے والے اکثر ہی صحابہ اکرام تھے. ابو ہریرہ تھے، دیگر صحابہ اکرام تھے. چلیں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ.